نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. آمین یا رب العالمین. سورۃ الحج پڑھ رہے تھے ہم، اور آج ہم 39 سے پڑھیں گے، 38 سے 37 آیات ہماری ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو پچھلی جو آیات ہیں نا ان کے ساتھ لنک کرتی ہیں باقی آیات بھی، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیچھے ہم کیا پڑھ کے ہیں، حج کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں، اور اس کے سارے ریچولز اور قربانی کے مسائل پڑھے ہیں ہم نے. تو آج انشاءاللہ انہی مسائل سے ریلیٹڈ مزید پڑھیں گے. کنکلوژن 38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یدافع، دفاع کرتا ہے، عن سے، الذین، ان لوگوں کی طرف سے، آمنو، جو ایمان لائے. ان بے شک اللہ، اللہ، لا یحب، لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، کل ہر خوان بہت خیانت کرنے والے کو. خوان مبالغہ کا صیغہ فعال کے وزن پر، کفور فعول کے وزن پر، بہت ناشکرے کو. اللہ تعالیٰ بہت خیانت کرنے والے کو اور بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں کہ آپ نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کو حج سے روکا کرتے تھے کون؟ مشرکین. اور پھر کیا کرتے تھے کہ بیت الحرام تک نہیں جانے دیتے. تو اس صورت میں اس سے پہلے کفار کا اور ان کے لیے عذاب علیم کا ذکر ہوا، کیونکہ وہ اسلام اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے. تو اب یہاں پہ مسلمانوں کو پہلی بات ہے کہ جو مہاجر مسلمانوں کے دل میں اپنے وطن کو دیکھنے کی، جو مدینہ میں ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کی، عمرہ اور حج کا شوق ان کے دل میں تھا، قدرتی تھا ان کے دل میں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے وہاں مکہ میں رہے تھے. جب وہ مکہ اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ کی طرف گئے تو پھر ان کے دل میں وہ تڑپ تو تھی، اپنا گھر تو یاد آتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اپنے آپ کو بیار و مددگار نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا دفاع کیا جائے گا، اور بہت جلد مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا. اور کافر جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں، انہیں وطن سے نکالا ہے، انہیں ہجرت پہ مجبور کیا ہے، وہ مسلمانوں کے انڈر ہو جائیں گے، اور مسلمان غالب ہو جائیں گے اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور یہ تسلی ان لوگوں کے لیے بھی تھی اور ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اس چیز کے لیے ہمیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. توکل اللہ پر مضبوط ہو کہ اگر آج ہم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو اللہ، اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم نیک ہیں، مومن ہیں، تو اللہ ہمارا دفاع ضرور کریں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن کا ساتھ دینے کا. تو اگر ہم، شرط یہ ہے کہ مسلم نہ اکیلے ہوں، مؤمن بھی ہوں، اسلام لانے کے بعد پریکٹیکل مسلمان ہوں. تو جو پریکٹیکل مسلمان ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ پھر ایمان کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے. تو انسان اگر جنت میں جائے گا نا تو اپنے ایمان کے سبب جائے گا. اکیلا کلمہ پڑھنے سے ہمیں جنت میسر نہیں آ سکتی، کلمہ کا حق بھی ادا کرنا ہے. اور پھر ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. خوان چونکہ اسم مبالغہ ہے، اور شاید اس سے ایک یہ بھی چیز انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بے حد خیانت کرنے والا ہے اور بہت ناشکرا ہے. یعنی اگر تھوڑا تھوڑا خیانت کر لے اور تھوڑا تھوڑی ناشکری کر لے تو اللہ اس کو پسند کر لیں گے.
نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کے جو ہے یعنی یہاں پہ کیفیت بتائی جا رہی ہے خاص طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو تھوڑا-سا بھی خیانت کرنے والا بندہ ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ سورۃ انفال آیت 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور پھر اسی طرح فإن اللہ لا یحب الکافرین، تو یہاں مبالغہ کا صیغہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی کہا کہ اللہ کافروں کو اور خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، خائن کو پسند نہیں کرتے۔ تو میننگ اس کا تو آپ کو کرنا پڑے گا بہت خیانت کرنے والے، لیکن اس کی سمجھ بھی ہونی چاہیے کیا کہ یہاں پہ دراصل مبالغہ کا صیغہ استعمال اس لیے ہوا ہے کہ کفار مکہ کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ انہیں بیت اللہ کی جو ولایت عطا کی گئی تھی ان کی امانت تھی، اور حرم میں جو انہیں سکون دیا گیا تھا وہ نعمت عطا کی گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، شرک اور کفر پر اصرار کیا، مسلمانوں پر ظلم کیا، اور انہیں خانہ کعبہ سے نکال کر آئندہ حج عمرہ اور طواف کرنے اور دوسری عبادت کرنے سے روکا، تو یہ امانت میں حد سے بڑی ہوئی انہوں نے خیانت کی۔ یعنی خوان اس لیے یہاں پہ آیا ہے مبالغہ کا صیغہ، تاکہ ان مشرکین مکہ کی کیفیت بتائی جائے کہ وہ بہت زیادہ خیانت کرنے والے تھے، کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں خیانت کی، ان کی امانت، ان کے پاس امانت تھی، ابراہیم علیہ السلام سے یہ امانت چلتی آ رہی تھی ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں آئی، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکا، ان کا ایک حق چھین لیا، بہت بڑی انہوں نے جو ہے خیانت کی۔ اور پھر نعمت تھی ان کے پاس، اور اس نعمت کو جب ہم دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹتے، دراصل ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نعمت پر شکر گزاری یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے، بانٹے، لوگوں کو بھی دے، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس نعمت کو جو ان کے کنٹرول میں تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بجائے اسے کہ لوگوں کو اجازت دیتے، اپنی عزت کماتے۔ کیا کیا انہوں نے؟ پاؤں ان کے زمین پہ نہ ٹکے، اور انہوں نے اپنی عزت بھی گنوائی اللہ کے سامنے، اور خائن بھی بن گئے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے مبالغے کا صیغہ لانے کا، کہ انسان میں جو تمام نقائص پائے جاتے ہیں وہ مبالغے سے خالی نہیں ہوتے۔ یعنی خیانت کو لیں کہ انسان جب کسی کی خیانت کرتا ہے تو پہلے نیت میں کرتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، وہ خیانت، پھر اپنی جان پر خیانت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں سے روک کر برے کاموں میں انوالو کرتا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ تو اسی طرح کفر کا بھی حال ہے کہ اگر مبالغہ لایا ہے تو خائن دراصل ایک چھوٹی سی سوچ سے بہت بڑا خائن بن جاتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ چھوٹے سٹیپ سے بڑے سٹیپس کی طرف جاتا ہے، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہو تو اس کے ساتھ خیانت نہیں کریں، دوسرا ناشکری نہیں کریں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، اگر تم کفر کرو گے یعنی ناشکری کرو گے، شکر گزاری کے مقابلے میں ناشکری ہے یعنی کفر ہے، انکار کرنا کہ تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے کیا لرننگ پوائنٹس ہیں؟ نمبر 1 جو فرسٹ پارٹ ہے، ایک تسلی ہے ہمارے لیے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج اگر تم محکوم ہو تو اللہ تمہیں غالب ضرور کریں گے۔ اور دوسرے سٹیپس میں کہ یہ تو چلے مشرکین مکہ کے لیے تھی، تو ہم نے ان کے رویوں سے بھی سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ جو نعمت ہمیں دی گئی ہے اس کو اپنے تک محدود رکھنا اور اجارہ داری قائم کر لینا۔ جو اجارہ داری ہوتی ہے نا، دراصل وہ ناشکری ہوتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ بانٹیں، شیئر کریں، دیکھیے پھر آپ کو خوشی کتنی ہوگی۔ یعنی جیسے آپ کو اللہ نے علم دیا، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ شیئر کریں۔ اللہ نے آپ کو کوئی اسکل سکھائی ہے، دوسروں کو سکھائیں، بلوس ہو کر بانٹیں۔ جتنا بانٹیں گے آپ کے اندر آپ کو اللہ اور عطا کریں گے۔ اوذینا
اجازت دے دی گئی، کس کی؟ جنگ کی۔ اب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اہل ایمان کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی تو پلاننگ کرنی تھی۔ اس سے پہلے یاد رکھیے کہ اس سے پہلے جنگ کا کوئی حکم نہیں کیا گیا، اس سے پہلے مسلمانوں کو صرف صبر کا کہا، صبر کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عزت عطا کرے گا۔ اب دیکھیں اللہ ان کو عزت عطا کرنے لگے ہیں۔ اوتینا اجازت دے دی گئی جنگ کی، للذین ان کو جو یقاتلون جنگ کیے جاتے ہیں، بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ ظلم کیے گئے، یعنی ان پر بہت ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ عَلَى نَصْرِهِمْ ان کی مدد پر لقدیر البتہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلی قومیں تھی، قوم عاد، قوم نوح، سمود، لوط اور اصحاب مدین، تو ان کا عذاب کیا ہوتا کہ آسمانی عذاب کے ذریعے سب کو تباہ کر دیا جاتا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمانوں کے ہاتھ سزا دلوانے کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ جو طریقہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا، اور سورۃ توبہ آیت 15 اور 14 کے اندر بھی کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ آسمانی عذاب بھیج دے، تو لیکن بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ کیا کہ آسمانی عذاب نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا غصہ دور کرے۔ اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ جو کچھ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو جہاد کی نا چند حکمتیں بتائی گئی ہیں سورۃ محمد کے اندر بھی، سورۃ آل عمران میں بھی، اس لیے ہمیں جو ہے تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خود بھی تھوڑا مطالعہ ہم کریں گے، پڑھ کے بھی ہم آئے ہیں۔ اور سورۃ توبہ کی آیت تو آپ نے دیکھی کہ سورۃ توبہ میں بھی یہ حکم دیا گیا، لیکن سب سے پہلا حکم جو ہے وہ کون سا تھا؟ یہی تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر دیا، مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ان کو ہاتھ روک کر رکھنے کی اجازت تھی، جیسا کہ سورۃ نساء آیت 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے، مکہ والوں نے اپنے نبی کو نکال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ضرور ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورۃ حج آیت 39۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ وہ پہلی آیت ہے جو قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو جب مسلمان مدینہ منتقل ہو گئے تو ان کی چھوٹی سی اسلامی ریاست بن گئی، تو کافروں نے یہاں بھی ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا، تو پھر اس آیت میں مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت دی گئی، اور تقریباً ہجرت کے پہلے سال کے آخر کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے خلاف کئی جنگیں، یعنی کئی لوگوں کو، کئی فوجوں کو بھیجا، جن کے نتیجے میں پہلا جو مارکا تھا جنگ بدر، مارکا بدر کے مقام پر یہ ہوا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان بھی کہا، اور جس میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ اسلام کے بڑے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، اسلام کو جو جہاد کرنے والے ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، اور ان کے بڑے مطلب متنفر ہو جاتے ہیں اسلام سے، اس لیے کہ اسلام نے جنگ کی اجازت دی۔ اگرچہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے اور بے شک موت کا وقت مقرر ہے، لیکن انسان جان بچانے کے لیے لڑائی سے جان بچاتا ہے۔ اور
آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ ابھی تو یہ کہا گیا ہے نا کہ تم ان سے قتل کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو، حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک دم نہیں ملا، آہستہ آہستہ 3 مراحل کے اندر اس حکم کو صادر کیا گیا ہے. سب سے پہلے یہ تھا کہ صرف ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں. سورۃ بقرہ آیت 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی مت کرو. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، صرف پہلا حکم تھا، پہلا مرحلہ. اس کے بعد آہستہ آہستہ جس طرح شراب آہستہ آہستہ حرام کی گئی ہے نا، اسی طرح جنگ کے لیے بھی مسلمانوں کو آہستہ آہستہ تیار کیا گیا. جو تمہیں تنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کر لو. پہلے تو صبر تھا کہ جو تنگ کرتے ہیں ان کا بھی مقابلہ نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوورال کفار سے لڑنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا. سورۃ البقرہ آیت 216 کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. سورۃ توبہ آیت 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، انہیں گیرو، ان کے لیے ہر گات کی جگہ پر بیٹھو، انہیں بس ختم کر دو، یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے. سورۃ توبہ آیت 29 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، اور نہ دین کو اختیار کرتے ہیں. ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیاں دے اور وہ حقیر ہوں. تو یہ تھا پہلا سٹیپ. پھر تھا دوسرا سٹیپ. پہلا سٹیپ تھا جنگ کرو. پھر سٹیپ آیا کہ صرف ان سے کرو جو تمہیں تنگ کرتے ہیں، اور پھر آیا کہ سب سے کرو، جو بھی اسلام نہیں لایا اس کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو. ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام لوگوں سے لڑائی کروں، یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کلمہ پڑھ لیں اور پھر نماز پڑھیں اور پھر زکوٰۃ دیں. جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے، اسلام مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز یہاں پہ سوچنے کی ہے کہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی، صحابہ کے نزدیک بھی کلمے کے بعد نماز اور زکوٰۃ امپورٹنٹ جز ہے، کہ جب تک وہ یہ 3 کام نہ کریں. اور ہم لوگوں کو تھوڑی سی شرمندگی ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ہے جو نماز نہیں پڑھتے، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. آج ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں سے جنگ کیا کریں، اچھے اور نیک مسلمانوں کا ہم سے جنگ کرنا فرض ہے کہ وہ ہم سے جنگ کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، منکرین زکوٰۃ کے لیے پراپر جہاد تھا. صحابہ کے دور میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ لوگ نماز نہ پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں، لیکن ہم نے صرف کلمے کو ہی اسلام قرار دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تربیت خود ہی کریں، آمین. ابھی آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ جنگ کا حکم کیسے دیا گیا. اب ریزن کہ جنگ کا حکم دیا کیوں گیا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا. مسلمانوں کو قتال کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ ان کو بہت ستایا گیا تھا، اور یہ ظلم صرف مسلمانوں پہ نہیں تھا، ان کے لیڈر پہ بھی تھا. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سے پوچھا مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سخت تکلیف کیا پہنچائی تھی؟ تو انہوں نے کہا
میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے اپنی چادر آپ کی گردن میں ڈالی اور آپ کا گلا بہت سختی سے گونڈ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور اسے دھکیل کر پیچھے اٹھایا اور کہا، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کے آیا۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم۔ آپ خود امیجن کریں کہ ایک لیڈر، اس کو اس کا گلا سختی سے کوئی گونٹ رہا ہے، وہاں پہ رہنے والے فالوورز کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 آدمی تھے۔ گلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دبایا تھا۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار، ان کی والدہ سمیہ، صہیب رضی اللہ عنہ، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے تھوڑا محفوظ رکھا ہوا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ان کی قوم کے ذریعے سے محفوظ رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جو باقی لوگ تھے نا، سب کو مشرکین نے پکڑ لیا۔ یہ سوال، یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جنگ کا حکم کیوں دیا، اتنا ظلم سہنے کے بعد جنگ کا حکم کیا۔ آپ خود سوچیں کہ مکی دور میں کوئی جنگ نہیں، اور مدینہ میں جا کے ہجرت کے پہلے سال آخری دنوں میں جنگ کا حکم آیا۔ کیا کرتے تھے کہ باقی لوگوں کو پکڑ کر انہیں لوہے کی قمیضیں پہنا کر دھوپ میں جلسنے کے لیے پھینک دیتے۔ آپ کو سوچیں لوہا جب گرم ہوتا ہے تو کیا آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں لوہے کو جب گرم کیا جائے؟ ان میں سے جو بھی تھا، جس نے بھی، ہر ایک نے اپنے اپنے مطابق جو کہنا تھا کہہ دیا، سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ کے معاملے میں ان کے نزدیک ان کی جان بے قدر و قیمت ٹھہری۔ انہوں نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی، اور ان لوگوں کی نظر میں ایسا بے قدر و قیمت اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھہرایا۔ انہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر لڑکوں کو دے دیا، اور مکہ کی گھاٹیوں میں ان کو وہ پھراتے تھے اور وہ کہتا تھا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یعنی سب سے زیادہ ظلم جو سہا تھا بلال رضی اللہ عنہ۔ سب نے اپنی اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی کچھ کہہ دیا کہ اچھا میرا یہ مسئلہ ہے، کچھ بھی، لیکن انہوں نے کھلم کھلا اظہار کیا تھا اسلام کا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس میں جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے عمار اور اس کے خاندان کے پاس سے گزرے، جب انہیں عذاب دیا جا رہا تھا تو فرمایا، اے آل عمار، اے آل یاسر، خوش ہو جاؤ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں ان کے پاس آیا، آپ اس وقت کعبہ کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ہمیں مشرکین کی طرف سے بہت سخت تکلیف پہنچی تھی۔ میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، کیا آپ دعا نہیں کرتے؟ یعنی تکلیف بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی ہڈیوں سے گوشت اور پٹھے چھیل دیے جاتے۔ یہ چیز انہیں ان کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ انہیں سر کی چوٹ پر آرا رکھ کر 2 حصوں میں چیر دیا جاتا۔ یہ چیز انہیں ان کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور اللہ کی قسم یہ کام ضرور پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ جو سوار ہے سنا سے حجر موت تک چلے گا، اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، یا سوائے بیڑیے کے کہ اس کی بھیڑ بکریوں پر، اور لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ یعنی کہا کہ اتنی جلد بازی اختیار نہ کرو، تم سے زیادہ بھی لوگوں نے ظلم سہا، اور آج ہم کتنے جلدی
چھوٹی سی پرابلم کی وجہ سے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ شاید زندگی کے سارے مصائب، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ دیکھیں اسلام کو جوائن کرنے پر کتنا کچھ سہا انہوں نے، صحابہ نے، اور ہم ایک قرآن کو جوائن کرنے پر آنے والی رکاوٹوں کا سامنا نہیں کر پاتے، ہار جاتے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے رکاوٹ، اپنے نفس کی طرف سے رکاوٹ، ہم کیا کر جاتے ہیں، مائنڈ اپ کر کے چلے جاتے ہیں، ہم سے نہیں ہوگا، مشکل ہے۔ تو کافروں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا، اتنی تکلیفیں پہنچائی، اس کے بعد کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ مکہ میں ہی ظلم سہتے رہے، حتیٰ کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، لوگوں کو لے کر مدینہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت کو قبول بھی کیا، ان کو عزت بھی دی، ریاست بھی دی۔ تو اگر ہم بھی اس طرح چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی مدنی دور شروع ہو، تو کم از کم اپنے مکی دور کو تو صبر کے ساتھ ہمیں گزارنا پڑے گا۔ ابھی تو یہ کم ظلم ہے، بہت زیادہ ظلم کیے جاتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن اللہ کی نصرت پر اور انہیں غالب کرنے پر پوری طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت مدینہ کی چھوٹی سی بستی تھی، مسلمانوں کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر کتنے لوگ تھے جو جنگ کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی نا، کیسے کی؟ فرشتوں کے ذریعے۔ تو ہمیں اس چیز کا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، بہت کمزور ہیں، بہت لاغر ہیں، بہت ویک ہیں، لیکن اللہ تو طاقتور ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیا تو پھر ہمیں کوئی بھی پریشان نہیں کر سکتا، کرے گا بھی تو وہ خود بھی نیند نہیں سو سکتا سکون کی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوجیں اس پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ آپ ریلیکس نہیں، آپ پہلے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مقابلے کی ہمت نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے، تو سمجھے میرا مکی دور چل رہا ہے، مجھے ابھی صبر کرنا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی طاقت اور ہمت دے دیتے ہیں کہ آپ مقابلہ کر سکتے، تو پھر احسن طریقے کے ساتھ ان لوگوں کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ الذین، وہ جو اخرجو، نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، من سے دیاری، گھروں، دار ان کی جمع ہے دیار، ہم اپنے، بغیری بغیر، حق حق کے، الا سوائے، ان یہ کہ یقولو، وہ کہتے تھے، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ یعنی ان کو اس وجہ سے گھروں سے نکالا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ظلم بیان کیے ہیں۔ ایک ظلم ان کا یہ بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ کیوں نکالا گیا؟ اور گھروں سے نکالنا بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے یونیورسل کہ جو شخص جہاں رہتا ہے وہاں رہنے میں، اس کی تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھانے میں، تمام لوگوں کے ساتھ وہ برابر کا حق رکھتا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ اسے اس کے گھر سے نکال دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے وطن سے نکالا جائے۔ اگر وہ کسی، یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ملک کے رولز کو فالو نہیں کرتا اور وہ توڑتا ہے، وہ الگ الگ بات ہے۔ صرف دین پر عمل کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تو یہ ایک بات، یہ ایک ظلم تھا ان کا جو انہوں نے مسلمانوں پہ کیا۔ دوسرا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو صرف اس جرم کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکالا کہ وہ کہتے تھے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب ایک ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جرم ہی ہے، کیونکہ یہ عدل اور انصاف نہیں ہے کہ گھروں سے نکالا جانا اور امن و سکون سے اپنے گھروں میں جو رہتے تھے ان کو جلا وطن کر دینا۔ تو یہ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریف ہے کہ وہ بس اتنا سا کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور انہوں نے اللہ کو رب ماننے کی وجہ سے
مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا. مسلمانوں کی خوبی اور مشرکین کی کم عقلی اور ظلم اور ان کا مسلمانوں پہ جو جبر ہے وہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولولا اگر نہ ہوتا دفع دور کرنا اللہ کا الناس لوگوں کو بعضهم ببعض ان کے بعض کو ساتھ بعض کے لہدمت البتہ منہدم کر دی جاتی صوامع خانگاہیں وبیع اور گرجے وصلوات اور عبادت خانے ومساجد اور مسجدیں یذکر ذکر کیا جاتا ہے فیہا جن میں اسم نام اللہ کا کثیرن بہت کثرت سے وَلَا يَنصُرَنَّ اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ من اس کی جو ینصرہ مدد کرتا ہے اس کی. ان اللہ بے شک اللہ لقوی البتہ بہت قوت والا عزیز زبردست ہے. اب یہاں پہ کچھ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سارا سسٹم یہ سارا پروسیس کیوں ہوتا ہے. صوامع جو ہے صومعۃ کی جمع ہے اور وہ عبادت خانہ جو عیسائی راہب آبادیوں سے دور اونچے مینار کی شکل میں بناتے تھے جس کی اوپر کی منزل میں وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرتے رہتے اور مینار کی چوٹی پر رات کو چراغ جلائے جاتے تاکہ مسافر راستہ ڈھونڈ سکیں اور نچلی منزل میں وہ قیام کرتے تھے. یہ تھا کس کا؟ عیسائیوں کا. بیعتن کی جمع ہے آبادیوں میں نصرانیوں کے جو گرجے تھے اور صلواتن یہودیوں کے عبادت خانے اور یہ صلاتن کی جمع ہے. شاید اس لیے بھی اس کو صلواتن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی عبادت خانے میں نماز کو پڑھنا لازم سمجھتے تھے اور مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کی. تو اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا کہ ہر چیز ہر شخص ہر جماعت دوسری چیز یا شخص یا جماعت کے مقابلے میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے جنگ کرتی رہی ہے. اگر یہ جنگ والا سسٹم نہ ہوتا اور نیکی کو اللہ کی طرف سے اپنی حمایت حاصل نہ ہوتی اور بدی کے مقابلے میں لوگ کھڑے نہ ہوتے تو نیکی کا نام و نشان ہی مٹ جاتا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ کفار کے مقابلے میں جنگ کیوں کریں، تو اگر نیک لوگ جنگ کرنا چھوڑ دیں تو جو بد لوگ ہیں وہ تو نیک لوگوں کو کھا جائیں، ختم کر دیں. آج دیکھیں کہ اگر پاکستان پر اتنے حملے نہیں ہوتے یعنی مسلمان حفاظت میں ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ان کے پاس ایک پاور ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جو سب چیزیں تیار ہیں ہمارے ساتھ جنگ کے لیے. تو یہاں مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، مسجدیں قائم ہیں. ہم جہاں پہ شام اور فلسطین کے اندر مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے اور مسلمان جنگ نہیں کر پا رہے تو وہاں پہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ مسجدیں ڈھائی جاتی ہیں، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. اسی طرح کشمیر کے اندر بھی. تو مسلمان طاقتور ہونا چاہیے، جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آج ہم تیار ہوں پہلی طرح کے جنگ کرنے کے انداز میں، نہیں. ہر وقت کے حساب سے آپ کو اپنی تیاری کرنی چاہیے اور یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر جہاں پہ کیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی مدد. تو اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو تمام مقدس مقامات اور اللہ کے جو شاعر ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے. اس لیے ضروری ہے کہ بدی کی طاقتیں کتنی ہی جمع ہو جائیں، اللہ کی طرف سے ایک وقت آئے گا کہ جب نیکی کے ہاتھوں بدی کے حملوں کا دفاع کیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کریں گے. تو یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ سب عبادت گاہیں گرجے بری طرح ڈھا کر ملیا میٹ کر دی جاتی اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، ان کو مسمار نہ کیا جائے کیونکہ ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جو غیر مسلم جسے کتاب اہل کتاب جو ہوتے ہیں
اور جو بت خانے اور آتش کدے ہیں ان کو اس صورت میں باقی رکھنے کی اجازت ہے کہ جب کانٹریکٹ ہو کسی قوم سے کہ ہم آپ کے عبادت خانوں کو یعنی آپ کی بت خانوں کو کچھ نہیں کہیں گے، تو آپ ہماری مسجدوں کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، یہ ایک کانٹریکٹ ہو تو پھر ادروائز اگر کانٹریکٹ نہیں ہے تو بت جو ہے بت خانے نہیں ہونے چاہیے. باقی جو یہ گرجے اور عبادت خانے خانقاہیں اور مسجدیں وغیرہ جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو اہل کتاب والے بھی ہیں جیسے چرچ وغیرہ، تو ان کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر بھی وہ کرتے ہیں. اور دین کی مدد سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ انسان جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ اور زبان کے ساتھ ہر طرح سے اللہ کی مدد کرے، جو بھی فریضہ سر انجام دے سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم تلوار اٹھا کر جہاد کے لیے نکل پڑیں. جتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے نا، اگر آپ کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے تو اپنی زبان سے جہاد کریں، اپنے قلم سے جہاد کریں، اپنے نفس سے جہاد کریں، اپنے اپنے آپ کے لیے جہاد کریں، اپنے گھر والوں کے لیے جہاد کریں. یعنی کوشش، جہاد جیم ہادال سے ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. تو کوشش کرتے رہے اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے اسلام اپنی پرسنلی اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے. تو یہ بہت بڑا جہاد ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں. اللہ تو بہت قوت والا، بہت زبردست ہے، بہت سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن ہمارا ٹیسٹ بھی تو لینا نا اللہ نے کہ کون ہے جو اللہ کی حدود کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، حدود کو پامال نہیں کرتا. ٹیسٹ بھی تو ہوگا نا. تو دراصل اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، مدد تو اللہ ہماری کرتے ہیں. ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ہماری آزمائش ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کون کتنا اللہ کے لیے مخلص ہے. تو بس آج جو ہم نے بات سیکھی ہے جہاد سے وہ یہی ہے کہ اب چلیں ہم ایک عورت ہونے کے ناطے جا کر باہر لوگوں کے ساتھ جہاد تو نہیں کر سکتے پراپر جیسے فلسطین اور شام کو بچانے کے لیے، لیکن ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سرکل میں رہتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارے معاملات کو ٹھیک رکھے اور ہمارے دین کے ساتھ ہمیں مخلص ہونے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.